کو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں. ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ. اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو. ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے. موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا. اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں، وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی اکمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے. وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی، اسی غم میں رہتا ہے. اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا. توجہ کرنا، نیند نہ کرو. اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے. فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا. علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا. ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں.
शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के बमै सामान के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहां का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक के अकबर के मौजा शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहां खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठली में उसको जंजीरों में बांधकर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया, वो खुद बयान करता है कि मैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर रो पड़ा, काली कमली वाले तेरे यार की तारीफ की, मेरी जुबान कट गई। रियाजुल जन्ना में बैठ कर रोता रहा, दुआ करता रहा, और वो जो जुबान काट के अलग की थी वो भी उसके हाथ पे रख दी थी उस काटने वाले ने। कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई, गनूदगी सी तारी हो गई, तो मुझे फौरन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, दीदार हुआ। फरमाया क्यों रोता है? ये कटी हुई जुबान मुझे पकड़ा, मैंने हजरत के हाथ पे रख दी, आपने मेरे मुंह में रखकर फूंक मार दी। फरमाया अल्लाह ठीक कर देगा। वो कहता है मेरी थोड़ी सी आंख खुली, जुबान बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बिल्कुल सही तंदुरुस्त मेरी जुबान हो गई। लगा मुझे तो और भी ज्यादा लुत्फ आने लगा। अब मैं हर वक्त कभी सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ा हूं, कभी फारूक आजम के मौजा शरीफ के सामने खड़ा हूं, कभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूं। एक और आदमी आया और कहने लगा कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, मेरे यहाँ खाना खाने चलो, बरकत हो जाएगी आपके कदमों से, आपकी दुआ से। वो अल्लाह वाला कहता है कि मैंने तो सोचा कि वही होगा तो ठीक है, फिर कटवाऊंगा सिद्दीक के नाम पर जुबान, फिर कटाऊंगा, फिर मजा आएगा। नगा मैं उसके साथ चला गया।
جس وقت مجھے اس مکان میں اسی مکان میں لے کے گیا، میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا. لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں. کہ میرے والد لائے تھے آپ کو؟ کہ جی ہاں. کہ ذرا دعا کر دو، ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا. یوں لکھا کتابوں میں، اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی، اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے. زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے، اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی. اللہ والے زبان تیری کاٹی، باپ میرا تباہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو. جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے، اور یہ بیوار سے نہیں، ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک ھم الصدیقون. یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے، نبی کو اس سے بڑا پیار ہے، پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے. اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا. عزت کو عزت نہ سمجھا، سرداری کو سرداری نہ سمجھا، تمام کا تمام اپنا کردار کیا، اعمال کیا، اقوال کیا، افعال کیا، مال کیا، اولاد کیا، تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا. یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے، یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا. پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا، پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. پھر تیسری مرتبہ چاند اترا، میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. فرمایا میں نہیں بتاؤں گی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے، پہلا چاند اس میں میں آؤں گا، دوسرا چاند ابو بکر آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم یہیں آئے گا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. یہ تو دین کو کامل کرنے والا گھرانہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں. دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا. سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. خود حضور نے جو فرما دیا عائشہ کے بغیر دین کامل نہیں، عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، آدھا دین عائشہ سے پورا ہوا. تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو. فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا. خانم فلانی خانم، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی، کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں. کیسے آئے؟ یہ جو جلوس بلوس نکالتی پھرتی ہے نا ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے. تحقیق کر کے دیکھو یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی.
مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے۔ اور تم نے مانا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی، اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے، وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ کرام، تو سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پوتا پاس کھڑا ہے، حضرت عمر کا پوتا، آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو۔ دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ اکھے دادا پیسہ۔ نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کیا ابو موسیٰ نے دیا؟ دیکھی نکال کر 54 تھی۔ اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹھڑی میں جھاڑو دی تھی، کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی۔ بچہ میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا، کوئی چیز لے کے کھا لے گا، بچہ ہے۔ تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے، اچھا میرے بال کو 54 دے ہونی آئی، بیا خزانہ سارا تیرے پیو دے۔ فاروق فرماتے درہ اٹھا کے لاؤ۔ ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہتا صحابی نہ ہوتا، کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا، اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا؟ سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا؟ کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، تم اپنا فکر کرو۔ اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہوں صدیق اکبر کے مزار پہ، فاروق اعظم کے مزار پہ، اور سارے صحابہ کے مزارات پر۔ یہ بڑے اونچی شان اور اونچی عظمتوں والے لوگ تھے۔ یہ تو یہ رہے، ان کے غلاموں نے کمال کر دیا، ان کے ماننے والوں نے حد کر دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو انگریز کے مقابلے میں لڑے کہ میرا مکان بھی انگریزوں نے چھین لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے پکڑ کر باہر پھینک دیا، میری زمین کرک کر لی، اور میرے پیروں میں 20 شیر لوہا ڈال دیا، اور امبالے سے لے کر لاہور تک گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے لاہور لایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ملا کہ جعفر تھنیسری کو پھانسی دی جائے گی۔ فرماتے ہیں جس دن وہ وقت آیا، میں نے رات کو اپنی پلاج میں علاقے میں جیل خانے میں جو درخت پتے کھڑے تھے، میں نے رات کو پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل مجھے پھانسی آئے گی، میں اپنے اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں بجائے پھانسی کے پکڑ کے باہر لے گئے، اتنا مارا اتنا مارا، سارا دن ہوش نہ آیا۔
اگلی رات ہو چکی تھی جب مجھے ہوش آیا، میں نے پلاٹ میں سے 2 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں ہی نہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار لگائے گئے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، چاروں طرف خار ناک کانٹوں والے نوکدار پنجرے کے اندر تار لگائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں ہر سانس میں درود پاک پڑھنے لگا، تمنا تھی آقا تیری ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، مجھے خش آیا، چکر آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت مل گئی، دیدار مل گیا آقا کا۔ کسی نے پوچھا مولانا جعفر تھنیسری سے پھر دل میں کیا بات آئی؟ فرماتے ہیں میرے دل میں ہر وقت یہ بات رہنے لگی، لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں ہر وقت اس تلاش میں تھا کب وہ وقت آئے، کب اپنے دین اسلام ایمان کی وجہ سے میں دنیا سے شہید ہو کے جاؤں۔ یہ غلاموں کا حال ہے، صدیق کے ماننے والوں کا حال ہے، فاروق کے ماننے والوں کا حال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عثمان کے ماننے والوں کا حال ہے، علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا حال ہے۔ ارے ہم تو سارے صحابہ کی عظمت کریں گے، اہل بیت کا بھی کرام کریں گے، ہمیں کون روک ٹوک سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ بڑا افسوس لگتا ہے، زمینوں کے وارث موجود ہیں، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، باغوں اور بہاروں اور ٹیوب ویلوں اور موٹر گاڑیوں اور تمام چیزوں کے وارث موجود ہیں۔ اے کاش آج ابو بکر کے صدیق کے وارث بھی زندہ ہوتے، آج فاروق اعظم کے وارث دنیا میں ہوتے۔ کس شان سے زندگی بسر کی۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے ایک بات جملہ کہا تھا کہ یہ گھرانہ بڑا غیرت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو میرے حجرے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، تو میں جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جو فاروق اعظم دفن ہوئے اس کے بعد میں حجرے میں بغیر پردے کے نہ گئی، میں بغیر پردے کے نہ گئی، اس لیے کہ آقا میرے خامن تھے، صدیق میرا باپ تھا، فاروق اعظم غیر تھے اور غیرت والا جوان تھا، اس لیے میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے اس لیے کبھی نہ گئی کہ مجھے فاروق اعظم سے شرم آتی تھی۔ عائشہ صدیقہ قبر والوں سے حیا کرتی تھی۔ اور آج کل یہ ٹیلی ویژن پہ ناچنے والی وی سی آر کی لعنت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، چلاؤ گھر گھر میں وی سی آر، اگر مرتے وقت تمہیں کلمہ مل جائے تو ہمیں کہنا۔ تم نے خود اپنے گھروں میں بدماشی پھیلا دی، لعنت پھیلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن کنجریوں کی آواز آتی ہے، لعنت برستی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے تمہیں ناگ لڑتا ہے، نماز گھر کا گھر نہیں پڑھتا، گانا بجانا بدماشی حرام خوری، یہ مسلمانوں کے گھر ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان حکمراں ہوتا پھر پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ تو شکر کرو، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، ہاں جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہمارے حکمراں۔